شرم کے پسینے میں پہلے نہائے ہیں، ہو شرم کے پسینے میں پہلے نہائے ہیں، پھر پاک ہو کے خدمت سرور میں آئے ہیں، اور رومالے سیادہ میں پہنچ کر یہ پالاش ہم جھیل سے نکل کے سمندر میں آئے ہیں، ہم جھیل سے نکل کے۔ اور ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر مرحومہ خورشید بانو بنت علی صفدر مرحوم کی روح کو سال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ صلوات۔ مولا عباس کے حوالے سے فرمائش کے طور پر ملاد فرمائیں۔ منصب دیا علم دیا رہبر بنا دیا، منصب دیا علم دیا رہبر بنا دیا، عباس کو وفا کا پیمبر بنا دیا، اور پرچم عالی کا دے کے یہ بہو حیدر بنا دیا، لو آج تم کو ہو بہو حیدر بنا دیا۔ یہ شعر بطور خاص ملازم فرمائیں حضرت جہاں جہاں حضرات ہو کہ بدعت ہے گر شبیہ بنانا تو اے خدا، بدعت ہے گر شبیہ بنانا تو اے خدا، اب بدعت ہے گر شبیہ بنانا تو اے خدا،
اکبر کو کیوں شبیہ پیمبر بنا دیا، اکبر کو کیوں شبیہ اور پیمبر بنا دیا۔ اب 4 مصرے ہم کو اور یاد آ گئے کاظم جرولی کے، اور بنا دیا ردیف پہ ملادہ فرمائیں حضرات کہ سرور نے آبدار نگینا بنا دیا، پتھر تھا ہر تراش کے ہیرا بنا دیا، ہر کے بدن میں جتنا تھا پانی حسین کا، شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا۔ 2-3 شعر ہم بھی پڑھ دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بس 3 شعر، بس زیادہ نہیں۔ محمد و علی محمد صلی اللہ کہ مرحومہ کی ایک بچی ہے، اسی کی تعزیت کے لیے بس 3 شعر جناب زینب کے حوالے سے۔ اس چھوٹے سے سن میں زینب ہائے کیا کیا دیکھ رہی ہے، اس چھوٹے سے سن میں زینب ہائے کیا کیا دیکھ رہی ہے، زخمی پہلو ٹوٹی پسلیاں ماں کی زینب دیکھ رہی ہے، اور رات میں زہرا دفن ہوئی ہے، صبح میں حیدر کی جائی، رات میں زہرا دفن ہوئی ہے، صبح میں حیدر کی جائی، مثل سکینہ خاک پہ بیٹھی ماں کا رستہ دیکھ رہی ہے، اور کہتی ہے رو رو اے میرے بابا لے چلو مجھ کو ماں کی لحد پر، کہتی ہے رو رو اے میرے بابا لے چلو مجھ کو ماں کی لحد پر، ماں کے جنازے پہ رو نہیں پائی، کیا یہ زمانہ دیکھ رہی ہے، اس چھوٹے سے سن میں زینب جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے۔ میں سید امیر حسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، آئیں بس مختصراً حضرات ایک بار سے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ خورشید بانو بنت علی صفدر مرحوم کے روح کو ایصال کریں۔ ایک مطلع 2-3 شعر صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فرش ادا کی
पहली किस्मत या पहली तकदीर कहा जाए करबला से मिलती जुलती है। करबला में हर सिन के शहीद थे, फर्श अज़ा पे हर सिन के शहीद पर रोने वाले मौजूद हैं। करबला के हवाले से एक मतलब 2-3 शेर। मिस्र तरह थी अपनी फजीलतों में अकेली है करबला। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आँखों में जिसने अपनी बसाई है करबला, आँखों में जिसने अपनी बसाई है करबला, समझो कि उसके दिल में समाई है करबला, आँखों में जिसने अपनी। और ये शेर बतौर खास मोमिन के लिए कि बचपन में मैं तो मातमे शब्बीर करता हूँ, बचपन से मैं तो मातमे शब्बीर करता हूँ। लोरी में मेरी माँ ने सिखाई है करबला, लोरी में मेरी माँ ने सिखाई है करबला। और ये जो मैंने भी तशबीह दी थी कि रूमाल सैयदा ने भी बोसे लिए आकर, फर्श अज़ा पे रूमाल सैयदा ने भी बोसे लिए आकर, अश्कों में मेरे देखो समाई है करबला, आँखों से जिसने अपनी लगाई है करबला। और वारिस हुसैन के हवाले से ये शेर, पर्दे में अभी बैठा है एक वारिस हुसैन, पर्दे में अभी बैठा है एक वारिस हुसैन। हक बात का शेर है, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, आँखों में जिसने अपनी। और ये तज़मीन का शेर, अपनी फजीलतों में अकेली है करबला। काबे की खाक खाक है, खाके शिफा नहीं। बतौर खास तज़मीन, बतौर खास, काबे की खाक खाक है, खाके शिफा नहीं, अपनी फजीलतों में अकेली है करबला, अपनी फजीलतों में अकेली है करबला। और ये कि मोमिना के सारे सवा की मजलिस से जनाब ज़ैनब के हवाले से ये शेर कि आज़ा हमें कैसे मिली है, आज़ादारी हमें कैसे मिली है। बादे हुसैन ज़ैनब उलिया मुकाम ने, बादे हुसैन ज़ैनब उलिया मुकाम ने, दुश्मन से हर जगह पे बचाई है करबला, दुश्मन से हर जगह पे बचाई है करबला, दुश्मन से हर जगह पे। एक सवाल अपने मोहम्मद वालों में बस मक्ते का शेर, सारे शेर छोड़ता हुआ। कुरान अहले बैत है, कुरान अहले बैत है,
بس میرے ساتھ ساتھ قرآن و اہل بیت میں سید ہے ساتھ ساتھ، قرآن و اہل بیت کے سید ہے ساتھ ساتھ، بخشش کے واسطے میری کافی ہے کربلا، بخشش کے واسطے میری کافی ہے کربلا، آنکھوں میں جس نے اپنے بسائی ہے کربلا، سمجھو کہ اس کے دل میں سمائی ہے کربلا۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی قرأت کر کے خورشید بانو بنت ڈاکٹر حسین علی محمد وآل محمد صلوات اللهم صل ایسا مرض بڑھا کے اجل
الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ خورشید بانو صاحبہ بنت جناب علی صفدر صاحب مرحوم کی روح کو وصال فرما دیں. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو جو بکھرے ہوئے لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو تھوڑا اچھا ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک مومنہ کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی. اس دعا کے ساتھ کہ بحق محمد آل محمد ذکر کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرمائے اور جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے. میں نے آپ کے حضور میں نہایتی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیت محتاج ترجمہ نہیں ہے لیکن دستور خطابت یہی ہے کہ جو عنوان آیت ہے اس کا ترجمہ کر دیا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تم کو طیب و طاہر رکھے، پاک و پاکیزہ رکھے. جو طہارت کا حق ہے، جو پاکیزگی کا حق ہے. زیادہ دیر کی گفتگو مقصود نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہے بہت توجہ رکھیے گا. یہ آیت کلام الہی کا 33واں سورہ سورہ احزاب اور 33ویں سورہ کی 33ویں آیت ہے جس میں اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان فرمایا. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ عالم اسلام میں اکثر چیزیں اختلاف سے نہ بچ سکیں اور وہی چیز اس آیت کے سلسلے میں بھی آئی کہ جب کچھ نہ ملا تو اہل بیت کی میں کون کون ہے اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا. اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اس کے اوپر بحث ہونے لگی. یہ اختلاف آپ کو ملے گا فہرست کے عنوان سے کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، وہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. یعنی جھگڑا عدد کا ہے، کون ہے کون نہیں ہے. اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جو بھی اہل بیت میں ہے اس سے نجاست دور ہے. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ طے ہے کہ جو بھی اہل بیت میں ہے اس سے نجاست دور ہے. اگر آپ کے سر مبارک جنبش کریں تو میں ایک جملہ ہلکا سا بول رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی اہل بیت میں ہے اس سے نجاست دور ہے. تو جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں سامنے کی چیز عرض کر رہا ہوں، جو بھی اہل بیت سے دور ہے
وہ نجس ہے، اور جو جتنا دور ہے اتنا بڑا نجس ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے تو اہل بیت سے نجاست دور ہے، طے ہے نا یہ بات؟ اچھا ذرا غور کریے گا، اللہ نے کہا کہ ارادہ ہے کہ نجاست کو دور رکھیں اور طیب و طاہر رکھیں۔ کن کو؟ اہل بیت کو۔ جھگڑا کیا ہے کہ اہل بیت میں یہ ہے، اہل بیت میں وہ ہے۔ دو بنیادی گروپ ہیں اس آیت میں، اس آیت کے سلسلے میں عالم اسلام میں دو الگ الگ فہرست ہیں، لیکن دونوں فہرست میں ایک نام کامن ہے جو ادھر والی فہرست میں بھی ہے اور ادھر والی بھی فہرست میں ایک نام کامن، دونوں فہرست میں وہ نام ہے، اور وہ نام کسی اور کا نہیں ہے، جناب زہرا کا نام ہے۔ توجہ کریے گا، شہزادیہ کونین کا نام دونوں فہرست میں موجود ہے، اس لیے کہ فہرست مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک جس کے اہل بیت ہے اس کی اولاد کا نام نہ لایا جائے۔ اچھا یہ نام تو کامن ہے، تو اور تھی تو اور نام کیوں نہیں ہے؟ اگر اور تھی تو اور نام کیوں نہیں ہے؟ اچھا اللہ نے کہا اہل بیت سے رجس دور ہے۔ رجس جانتے کسے کہتے ہیں؟ رے جیم سین، رجس 3 حرفوں سے بنا ہوا یہ لفظ ہے، 3 حرف سے ملا کے لفظ بنا، بھائی حرفوں کو ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، تو رے جیم سین یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، اس کے معنی ہے نجاست کے، اور اس پہ الف لام بھی داخل ہے۔ یہ الف لام بغیر سبب کے نہیں داخل ہے، الف لام کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی نجاست، ہر عنوان کی نجاست، یعنی اہل بیت وہ ہیں جو ہر طریقے کی نجاست سے دور ہیں۔ اب اگر بحث کرنی ہے تو اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ رجس کیا ہے، رجس ہے کیا، رجس کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے مومنو جوا، شراب، شرط لگانا، بت پرستی، یہ سب رجس ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، یہ ساری نجاستیں ہیں، اس سے دور رہو۔ یعنی اہل بیت میں وہ شامل ہے جو شرابی نہ ہو، وہ شامل ہے جو بت پرست نہ رہا ہو۔ ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اتنا دیکھ لینا جب اہل بیت کی فہرست بنانا تو کسی ایسے کا نام نہ آئے جس کی نسلوں نے بتوں کو پوجا ہو، ایسا نام نہیں آنا چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، 10-15 منٹ ذرا ساتھ دیجیے، اس کے بعد میں آپ کے حساب سے بولنا شروع کر دوں گا۔ یہ آیت ہو گئی سورہ مائدہ کی، ٹھیک ہے؟ سورہ انعام اس کے بعد کا سورہ یعنی 6واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 126۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون، اللہ ارشاد فرما رہا میں اللہ اسی طریقے سے اسے بھی نجس قرار دیتا ہوں جو ایمان نہ لائے۔ یہ آیت ہے 6واں سورہ، سورہ انعام، آیت کا نمبر 126، 126۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اللہ اسے بھی نجس قرار دیتا ہوں جو ایمان نہ لائے، تو جو ایمان نہ لائے وہ نجس ہے۔ میں دنیا کے تمام مکتب فکر سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اہل بیت میں رسول اللہ ہیں؟ کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہی کے تو اہل بیت ہیں، سر فہرست سرکار کا نام ہے، بھئی رسول کا نام سب سے پہلے، تو رسول اہل بیت میں ہے، اہل بیت سے نجاست دور ہے، جو ایمان نہ لائے وہ نجس ہے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ رسول اہل بیت میں، اہل بیت سے نجاست دور ہے، جو ایمان نہ لائے، جو ایمان نہ لائے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ نجس ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسا کافر تھا جس کی آغوش میں رسالت پلتی رہی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔
आगोश अबू तालिब में रसूल का आ जाना इस बात की दलील है कि यहाँ ईमान तलाश करने की जरूरत नहीं है। रसूल बेईमानों की आगोश में नहीं जाता। यहाँ तवज्जो नहीं कर रहे। रसूल बेईमान की गोद में नहीं जाता। अबे मेरा मजमा मेरा अगर साथ दे रहा तो मैं जुमला कह रहा हूं, अगर रसूल किसी भी दौर में, अल्लाह का मासूम अगर किसी भी दौर में नजिस गोद में चला जाता, भाई जा ही नहीं सकता ना, अगर जाता तो मूसा आगोशे फिरौन में चले जाते। नहीं गौर किया आपने? भाई ये तो तारीख है ना। जनाब मूसा आगोशे फिरौन में गए नहीं, उसने बड़े प्यार से उठाना चाहा, लेकिन मुझे नहीं पता उठाने में देर लगी या मूसा का तमाचे मारने में देर लगी। भाई दरबार तो उसी का है, फिरौन का है, तो अल्लाह ने अपने नबी को दरबार तक भेजा क्यों? भाई फिरौन का दरबार है। फिरौन के दरबार में अल्लाह ने अपने मासूम को उस वक्त तक नहीं भेजा जब तक आसिया की शक्ल में मोमिना का इंतजाम न कर दिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। आप गौर कर रहे हैं, वहां अल्लाह ने पहले से एक मोमिना का इंतजाम कर दिया। क्यों मोमिना का इंतजाम क्यों किया? कहा इस दरबार में मेरा नबी आएगा और नबी बेईमान की आगोश में जाएगा नहीं, काफिर की गोद में जाएगा नहीं, नजिस की गोद में जाएगा नहीं। अच्छा जरा गौर करिएगा, मैं एक अजीब बात अर्ज कर रहा हूं। देखिए मारिफत होनी चाहिए अहले बैत के सिलसिले में। रिश्ते का कोई मेयार नहीं होता। इज्जतें रिश्तों की बुनियाद पर नहीं मिलती, किरदार की बुनियाद पर मिलती हैं, अखलाक की बुनियाद पर मिलती हैं। गैर खानदान की बीवियां, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, गैर खानदान की खवातीन अहले बैत के घर में आई और मारिफत हासिल की तो अखलाक मासूम का चांद सूरज बन के चमकने लगी। खानदान दूसरा था, कबीला दूसरा था, लेकिन मारिफत हुई तो क्या किरदार है? जनाबे उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन है रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल की ज़ौजा है। रिश्ता बहुत डेंजर है, रिश्ता बड़ा अजीब है। हम रिश्ते का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा वीआईपी काफिर है वो इनका वालिद है, वो इनका बाप है। सबसे बड़ा जो वैलिड काफिर है ना, इनका वालिद है। इतना बड़ा नाम है। आया फतेह मक्का के बाद बीबी के हुजरे में गया, यानी अपनी बेटी के हुजरे में गया। जैसे ही बाप को देखा हुजरे में आया, रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था, बिस्तर समेट दिया, लपेट दिया। एक मर्तबा बिस्तर को देखा और बेटी से कहने लगा, क्या तुमने अपने बाप को इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं इस बिस्तर पे बैठ जाऊं? सलाम है इस बीबी की मार्फत पर। कहा अब्बा बात बाप और बेटी की नहीं है, बात है तहारत और नजासत की। अल्लाह अकबर। बात है तहारत और नजासत की। मेरा रसूल है तैयब व ताहिर, तहारत के बिस्तर पर नजासतें नहीं आया करती। अरे दूसरा जुमला सुनिए जरा और अच्छा देखिए, ये वो बातें हैं जो इस्लाम की तारीख में मौजूद है। कहा बाबा ये मेरे नबी का बिस्तर है, इस बिस्तर पर नाअहल नहीं बैठ सकता, बिस्तर पर नाअहल नहीं बैठ सकता। बात बैठने की है, सोने की नहीं है। बात बैठने की है ना, मेरे बिस्तर पर नाअहल नहीं बैठ सकता, तो ऐसा अहल तलाश करो जो नबी के बिस्तर में सोया हो। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। ऐसा अहल तलाश करो ना कि जो रसूल के बिस्तर पर सोया हो। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए कि नाअहल बिस्तर पे नहीं बैठ सकता है ना, नाअहल
بستر پر تو شریف بیوی وہی ہے جو باپ کو نبی کی جگہ پہ بیٹھنے نہ دے. اب غور کریں. اچھا یہ تھوڑا سا اور بات آگے بڑھا رہا ہوں, ذرا غور کریے گا. نااہل بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھے گا کون؟ جو اہل ہو. بیٹھے گا وہ جو اہل ہو وہ بستر پر بیٹھے گا. اما بستر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایسے صاحبان اہل ہیں کہ جو نبی کے دوش پر آ گئے. صلوات پڑھنے میں تو نجاست ان سے دور ہے. جو ان سے دور ہے وہ نجس ہے, اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا نجس ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا تو یہ گرس ہو گیا. چلتے ہیں سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں. یہ قرآن کا 9واں سورہ ہے. اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے. آیت کا نمبر ہے 95. اچھا یہ بات ایسی تو نہیں نا سب ریکارڈ ہو رہا آن لائن جیسا سب چلتا رہتا ہے نا, تو جا کے قرآن جا کے دیکھیے گا. یہ ہمارے گھر کی کتاب تو نہیں ہے نا, اللہ کا کلام ہے. جنگ تبوک کے بعد جب رسول جنگ سے واپس آئے تو کچھ مسلمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. وہ 80 نفر تھے اور وہ جنگ میں نہیں گئے تھے. گئے کیوں نہیں تھے؟ انہوں نے عذر تلاش کیا زبردستی کا کہ صاحب ایسا یہ کام ہے, وہ کام ہے, وقت نہیں ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا بہانہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ ابھی سمجھ رہے ہیں نا بہانہ بنانے کی ٹیکنیک ہے, طریقہ ہے نا. تو ایسے انہوں نے بہانہ بنایا, جبکہ اصل میں مجبوری کچھ نہیں تھی. مقصد یہ تھا کہ جہاد میں نہ جائیں, جنگ نہ کرنی پڑے, کون جان اپنے خطرے میں ڈالے. مقصد یہ تھا. لیکن وہ جنگ ہوئی نہیں. روم کے بادشاہ سے کمپرومائز ہو گیا. کمپرومائز یہ ہوا کہ وہ جو اپوزیشن ہے, سامنے والی حکومت ہے, 1000 سونے کے سکے رجب میں اور اتنے ہی ماہ سفر میں دے گی, اور اتنے قیمتی لباس ملیں گے, لیکن پیسے اور کپڑے انہیں ملیں گے جو آئے ہیں. آیت پڑھنے سے پہلے میں شان نزول بیان کر رہا ہوں کہ آیت تب سمجھ میں آ جائے گی. تو انہوں نے یہ سوچا, جب آئے تو پتا چلا کہ بھائی جنگ تو ہوئی نہ تیر نہ تلوار نہ ہنگامہ, نہ کوئی خطرہ تھا نہ کوئی رسک تھا, اور اتنا مال ملے گا, لیکن ملے گا انہیں جو گئے تھے. تو جب انہوں نے کہا انہیں ملے گا جو گئے تھے, تو یہ 80 لوگ انہوں نے میٹنگ کی اور یہ آئے. دیکھیے یہ مسلمان ہے, قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی. مسلمان آئے. اب آئے سنیے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. غور کریے گا, آئے سنیے آپ. شان سمجھ میں آ رہے نا, یہ لشکر آ گیا, ان کو پتا چل گیا اتنا ملے گا انہیں جو گئے ہیں. تو یہ آئے اور آگے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم, حلف اٹھا رہے ہیں اللہ کی قسم, میرے حبیب یہ لوگ تیرے پاس آ کے قسمیں کھا رہے ہیں جب تو وہاں سے پلٹ کر آیا. کیوں قسمیں کھا رہے ہیں؟ لے تو رضو عنہم, تاکہ تو راضی ہو جا. قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ حبیب تو راضی ہو جا اور انہیں بھی شیئر میں شریک کر لے. فَعَارِضُ عَنْهُمْ, اے میرے حبیب راضی ہونا تو بہت دور کی بات, ان سے اپنا منہ پھیر لے, رخ پھیر لے, منہ پھیر لے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہم رجسن, حبیب یہ سب کے سب مجسمے نجاست ہیں. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن ہے. قرآن اسے نجس کہا جو گیا نہیں تھا, اسے نجس کہا جو بہانہ بنا کے گیا نہیں تھا. اب آپ خود طے کر لیں, جو جائے اور بھاگ آئے. یہ گئے نہیں تھے نا, گئے نہیں تھے تو کیا کہا؟ انہم رجسن, یہ مجسمے نجاست. فاعرض عنہم, ان سے منہ پھیر لے. اپنے حبیب سے کہا ان سے منہ پھیر لے. آپ نے غور ہی نہیں کیا یہ رسول کون ہے؟ صاحب خلق عظیم, جو دشمن کی عیادت کو جائے, جو دشمن کی خبرگیری کو جائے. اللہ اس سے کہہ رہا منہ پھیر لے, اللہ اس سے کہہ رہا منہ پھیر لے. کہاں اخلاق رسول اتنا بلند,
کہا یہ کہا تاکہ تم سمجھ جانا زمانے کا معصوم یا زمانے کی معصومہ اگر کسی سے کلام نہ کرے، کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو وہ مجسمہ نجاست ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بلندار سلوات۔ تو میرے عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں اسے نجس قرار دیا۔ اچھا یہی دو ہی وجہ ہے معصوم کا منہ پھیرنے کی۔ سورہ یوسف نے کہا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اللہ نے جناب یعقوب سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیں کیونکہ وہ یوسف کے دشمن تھے۔ یہاں اپنے حبیب سے کہا منہ پھیر لے کیونکہ مجسمے نجاست تھے۔ تو معصوم اگر منہ پھیر لے تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا معصوم کا دشمن ہوگا یا مجسمے نجاست ہوگا، اور یہ جو دونوں جو ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کردار ہے۔ اچھا ذرا اور آگے بڑھیے، کیا ان کا معاملہ؟ کا یہ اہل بیت ہے، ان سے کیا ان سے نجاست دور ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جو اس گھر میں آ گیا غیر قبیلے سے اور ان کی معرفت رکھتے ہوئے تو اس کی زندگی نمونہ عمل بن گئی، اس کی زندگی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں جینڈر کے اعتبار سے، میل اور فیمیل کے اعتبار سے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے جزا طے نہیں ہوتی، یہاں خلوص کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے وہ کام کیے ہیں جن کا نام آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے جناب دارمیہ کا۔ محب علی ہے، علی کی چاہنے والی ہے، عاشق علی ہے، علی کی محبت ہے۔ بعد شہادت علی حج کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور شام سے، شام کا حاکم بھی آیا ہوا ہے۔ اس سے کسی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ صفین میں کوئی بی بی تھی کہ جب علی کا لشکر اضمحلال کی کیفیت میں تھا، بھاگنے کی طرف تھا، تو اس نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر بلندی پہ جا کے علی کے اتنے فضائل پڑھے تھے، علی کے اتنے فضائل پڑھے تھے، اتنے فضائل پڑھے تھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا تھا۔ کہا سنا تو ہے، کہا وہ بی بی آئی ہوئی ہے، کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملنا۔ دیکھیے جرت اور علی کی محبت کتنا حوصلہ دیتے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ ملنا کون چاہتا ہے؟ کہا وہ ملنا چاہتا ہے۔ کہا جاؤ چاچو بلا کے لے آؤ۔ بھیجا، کچھ لوگ گئے اور جا کے کہا کہ دارمیہ تمہیں فلاں حاکم آئے ہوئے ہیں، بلانا چاہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی اور ہوتا تو بھاگ کے آ جاتا نا، وہ بلا رہا ہے، اتنا بڑا آدمی بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے اور وہ ملنا چاہتے ہیں۔ جناب دارمیہ نے کہا میں تو ملنا نہیں چاہتی، میں تو ملنا نہیں چاہتی، بتا دیا کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے۔ اب ملنا چاہتے، کہا میں ملنا، کہا نہیں نہیں چلو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، جس کو ملنا ہے وہ آئے۔ یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ علی کی محبت سے۔ اچھا مولا علی کی شہادت کی بات ہے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ تمہارے مولا علی ہیں یا دنیا سے چلے گئے؟ دیکھیے یہ طنز ہے، علی مر گئے؟ معاذ اللہ شیخ کمنٹس ہے نا، علی مر گئے۔ حج کا زمانہ ہے، سارے حاجی موجود ہیں، جملے کی داد چاہوں گا جناب دارمیہ کے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حاکم نے کہا علی مر گئے، علی کی چاہنے والی نے کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی۔ اور نہیں کر رہے، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی۔ کہا اچھا دیکھیے کیا مضبوط جواب تھا۔ تو کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ علی کی کچھ فضیلت سنا دو، علی کے کچھ فضائل سناؤ،
حج کا زمانہ ہے نا, لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہنے لگا کہ علی کے کچھ فضائل سناؤ. جناب دارمیہ نے کہا کہ میرے مولا کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اگر پڑھنا شروع کروں تو حج کا زمانہ ختم ہو جائے گا, فضیلت علی نہیں ختم ہوگی. کہاں تک پڑھوں؟ کہنے کوئی ایک جملہ علی کی فضیلت کا بیان کرو. سمجھنا آپ کا کام ہے, جملے میرے نہیں ہیں, جناب دارمیہ کے ہیں, ایک علی کی چاہنے والی کے ہیں. کہنے لگے ایک جملہ بیان کرو. تو جناب دارمیہ نے کہا بس اتنا سمجھ لے کہ میرا مولا تخت خلافت سے پہلے جیسا تھا ویسے ہی تخت خلافت پر بھی تھا. اب یہ جملہ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے نا. کیا فرمایا؟ فضیلت کا جملہ بیان کر رہی ہو کہ میرا مولا حکومت ملنے سے پہلے جیسا تھا ویسے ہی حکومت پر بھی. یعنی جناب دارمیہ نے بتا دیا کہ میرے مولا کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے. اپنے بارے میں غور کر, حیثیت بھولنے والے اور ہوتے ہیں جو کل تک کچھ نہ ہو, آج تو کچھ ہو گیا تو اپنا ماضی بھول گیا. علی وہ نہیں ہے, علی جیسے پہلے تھے علی ویسے اب بھی ہیں. تو باتیں ہوتی رہی. کہنے لگا اچھا میں کچھ دوں تو لے لو گی کہاں. خزانے دار سے کہا کہ جو انچارج تھا کہ 100 سرخ بالوں والے اونٹ, یعنی عرب کی قیمتی قسم اونٹوں کی, وہ دے دی جائے. لائے گئے. اچھا ادھر 100 سرخ بالوں والے اونٹ, اچھے قسم کے اونٹ لے لیے. تو اب دیکھیے یہ پولیٹکس ہے نا. کہنے لگا جناب دارمیہ سے وہ کہ اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے, یعنی اب میں اتنا دے رہا ہوں تو میری طرف ہو جاؤ. کہ اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. تو جناب دارمیہ کہتی ہیں علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. کہا کیوں؟ علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. کہا کیوں؟ کا وجہ سننا چاہتا. کہا کہ علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. صلوات پڑھنے محمد والے. علی کا بیت المال غربا مساکین کے لیے تھا, پبلک خریدنے کے لیے نہیں تھا. آپ کردار دیکھیے, آپ کردار دیکھیے. اتنا مل گیا تو عقیدہ بدل دے, اپنا یقین بدل دے. ایک مرتبہ کہنے لگی کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے نا, دینے کے باوجود بھی تو رہے گا, علی علی رہے گا. آپ سمجھے؟ یہ ہے محبت. اچھا محبت آپ سمجھ رہے ہیں, جب علی کی محبت آتی ہے تو جرت بھی آتی ہے, حوصلہ بھی آتا ہے, یقین بھی بڑھ جاتا ہے. اور یقین اس شان سے بڑھ جاتا ہے کہ جب مولا پہ یقین ہوتا ہے تو زندگی جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے, نظریہ بدل جاتا ہے, اصول بدل جاتا ہے. لالچ نہیں رہتی. اگر عقیدہ امام پر ہو, یقین معصوم پر ہو. کئی طریقے سے واقعات کتابوں میں نے پڑھے. جناب مقداد ہے, گھر میں فاقہ ہے, یا علی فاقے برداشت نہیں ہوتے. مولا سے آ کے بیان کیا. مولا نے کہا صبر کرو. کہا مولا بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. کہا یہ سامنے جو مٹی کا ڈھیلا ہے یہ ٹکڑا اٹھا لو. اٹھایا تو مٹی کا ڈھیلا تھا, ہاتھ میں اٹھایا تو دیکھا سونا بن گیا. مولا نے کہا کہ لے جاؤ, اس کو بازار میں فروخت کر دو اور اس سے اپنا کام چلاؤ. ہم ہوتے تو فوراً چل دیتے نا, اتنا بڑا مل گیا چل رہے. لیکن وہ تھے معرفت والے, انہوں نے ضرورت کے مطابق تھوڑا سا لے لیا, باقی وہیں پھینک دیا. مولا نے کہا اسے بھی لے جاؤ. کہا مولا اتنا میری ضرورت کے لیے کافی ہے,
اتنا میری ضرورت کے لیے کافی ہے. مولا نے کہا لو بعد میں کام آئے گا, بعد میں کام آئے گا. تو جب کہا نا بعد میں کام آئے گا, ایک مرتبہ کہنے لگے مولا بعد کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. بات کی کیا فکر ہے؟ ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو میرے عزیزوں, اہل بیت سے نجاست دور ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہیں, اہل بیت میں کون کون ہیں. تو جب یہ پوچھا جائے کہ اہل بیت میں کون کون ہے, تو صحابی رسول ہیں جناب زید بن ارقم, ان سے سوال ہوا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں, کیا فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں. تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ اہل بیت میں وہ ہے, اہل بیت میں وہ ہے جو خلقت میں نبی کا ساتھی ہے, جو تخلیق میں نبی کا ساتھی ہے. خلقت میں نبی کے ساتھی کون ہیں؟ بعد والے ساتھی تو بہت ہیں, لیکن خلقت کا ساتھی کون ہے؟ عالم اسلام میں کسی کے لیے نبی نے نہیں کہا, صرف ایک ہے جس کو خطاب کر کے کہا یا علی لاموں کا لہمی, دموں کا دمی, حربوں کا حربی, سلموں کا سلمی. یا علی تیرا خون میرا خون ہے, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اور اسی علی کے لیے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. بتلانا یہ تھا جو میری خلقت ہے وہی علی کی خلقت ہے, جو میرا مزاج ہے وہی علی کا مزاج ہے. یہی تو ہے خلقت کے ساتھی. اور خلقت کے کیسے ساتھی ہیں؟ جتنی فضیلتیں ہیں سب نسبت رسول پر ہے, سب نسبت رسول پر ہے. بھائی آپ عالم اسلام میں جو بھی عزت دیکھ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کا رشتہ ان کا رسول سے ہے, نسبت ان کی رسول سے ہے. امت کا کس کی امت ہے؟ کا رسول کی امت, رسول کی امت. بے رسول کی امت ہے, محترم ہے. ساتھی کا رسول کے ساتھی, ساتھی کہنا کوئی دقت نہیں, صحابی کہتے ہیں لوگ بگڑ جاتے ہیں. بات ایک ہی ہے نا کہ کیوں؟ کا رسول کے ہیں. ساری عزت کا منبع اور مرکز ہے ذات رسول. ساری دنیا کا رشتہ رسول سے کا ہے, رسول کا, رسول کی, رسول کے, اس سے زیادہ کا رشتہ نہیں ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کا کا رشتہ نہیں ہے, سیسے کا رشتہ ہے. حسین رسول سے, علی رسول سے, فاطمہ رسول سے. تو میرے عزیزوں, امت میں اگر آپ غور کریں گے تو رسول کے زمانے میں ڈویژن ہے یا نہیں ہے؟ میرا محترم مجمع چند لمحے میرے ساتھ چلے, میں زمانے رسول میں یہ فرق دکھا رہا ہوں. رسول موجود ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول کے در پہ آتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول کے در پہ آتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دروازے پہ رسول جاتے ہیں. ذرا محسوس تو کریے, یہ رسول کی زندگی کی بات ہے کہ نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو چل کے آتے ہیں رسول تک, کچھ لوگ وہ ہیں جن کے گھر رسول جاتے ہیں. فرق ہے نا. کچھ رسول کو سلام کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں, کچھ وہ کھڑے ہو کے رسول سلام کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں بھائی, دیکھیے فرق ہے نا. کچھ وہ ہیں, اب میں اس سے بڑا جملہ کیا عرض کروں گا. کچھ وہ ہیں جو رسول کو بیٹی دے کر خوش ہو, صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اچھا دیکھیے, ہم اپنے ذرا غور کریے گا, تھوڑا سا کیفیت ہم سمجھ رہے ہیں ٹائم کی, لیکن اب 2-4-10 منٹ اور بیان ہو جائے.
اس لیے کہ ہم صلوات کی آواز سے پہچان لیتے ہیں، ہے نا، اتنا تو تجربہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ڈیویژن، یہ فرق رسول ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے یہ ہے کہ ہم رسول سے قریب ہو جائے، اچھا جملہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ رسول کے برابر میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ہم رسول کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اب میں بہت دھیرے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر برابر میں بیٹھنے والا لائق تعظیم ہے تو زانو پہ بیٹھنے والا کیسا ہوگا؟ بھئی اگر برابر والے کو یہ فخر ہے تو جو رسول کی آغوش میں بیٹھا ہو۔ اچھا دیکھیے، یہ بات بالکل ذرا سا میں آپ کو بہت غور کریے گا، رسول ہم کیا جانے کہ علی کون ہے؟ بھئی کس نے بتایا؟ کس نے بتایا علی کون ہے؟ رسول نے بتایا نا، رسول نے بتایا کہ یہ علی ہے، رسول نے بتایا یہ حسن اور حسین ہے، رسول نے بتایا یہ میری بیٹی ہے، یہ رسول نے ہی تو بتایا ہے نا۔ رسول نے اپنے دوش پر اپنے دو نواسے بٹھائے، یہ نواسے ہیں، نواسے ہیں، کہا امام حسن امام حسین، کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا دوش رسالت پر۔ جب چلنے لگے تو کسی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، رسول نے کہا بات بدل دے، رسول نے کہا اچھا اس نے غلط کیا کہا تھا؟ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس نے غلط کیا کہا؟ جس نے بھی کہا کتنی اچھی سواری ہے، اس میں آپ کو غلطی کیا نظر آ رہی ہے؟ بھئی تعریف کی نا، رسول کی تعریف کی نا، بھئی رسول کی تعریف کی نا، کتنی اچھی سواری ہے، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس میں غلط کیا ہے؟ یا رسول اللہ غلط تو کچھ نہیں لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات بدل دے، آپ فرما رہے ہیں بات بدل دے، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں؟ بھائی یہی میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بھائی اس نے رسول کی زندگی میں رسول کی تعریف کی، رسول نے کہا بات بدل دے، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں؟ تو رسول بتلانا یہ چاہتے تھے مجھے اپنی زندگی میں اپنے فضائل نہیں پسند ہے، حسنین کے فضائل پسند ہیں، حسنین کی فضیلت بیان کرو، کتنے اچھے سوار ہیں، کتنے اچھے سوار ہیں۔ یہ زلف رسول نہیں ہے، مہار انبیاء ہے، دو نواسے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا دوش کے اوپر۔ دیکھیے جو نبی کا کاندھا ہے نا، اس کے لیے تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نے رسول کے دوش کو چومنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا، غور کر رہے ہیں آپ، اور جب اس نے بوسہ لے لیا دوش رسالت کا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ نہیں مارا تھا میرے شانے پہ، میں تو چاہتا یہ تھا کہ میں آپ کی دوش مبارک کو چوم لوں، تو وہاں تمنا یہ ہے کہ میں دوش رسالت کو چوم لوں، اور یہاں کاندھے پر بٹھائے جا رہے ہیں، چیلنج ہے 63 سال کی رسول کی حیات طیبہ میں سرکار دو عالم کے کاندھے پر صرف دو نظر آئے، یا باپ نظر آیا یا بیٹے نظر آئے، یا باپ نظر آیا یا بیٹے نظر آئے، اس کے علاوہ کوئی دوش رسالت پہ نظر نہیں آیا، یا ابو طالب کا بیٹا نظر آیا یا ابو طالب کے پوتے نظر آئے۔ اگلا رشتہ میں بتا دوں آپ کو، آپ بولیے، یا زہرا کا شوہر نظر آیا یا شہزادی کے بیٹے نظر آئے، اس کے علاوہ اس دوش پر کوئی اور نظر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اتنے عظیم اور اتنے مقدس کاندھے ہیں جن پر قلم قدرت سے اللہ نے آیت تحریر کی ہے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے، اس قرآن پر آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے۔ کہا صاحب اس کتاب کی قیمت بہت ہے،
کا ہوگی وہ, لیکن اللہ کے کلام پر نہیں رکھی جا سکتی. اللہ کی کتاب کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی. حسین اور حسن کہاں تشریف فرمائے؟ بھئی آیت ہے نا, وہاں بیٹھے. کسی نے کہا بھی تھوڑا سا کہیے بچوں سے ادھر ادھر ہو کے بیٹھ جائیں. نبی نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہو جائے, یہ جو لکھا ہے یہ صامت ہے, جو بیٹھے ہیں یہ قرآن ناطق ہے, یہ تحریر ہے اور یہ مجسمہ قرآن ہے. یہی تو قرآن بچانے والے ہیں. بھائی علم الہی کے دو ہی تو طریقے ہیں. اللہ کا علم جب لفظوں میں آیا تو قرآن کہلایا, جب مجسم ہو کے آیا تو اہل بیت کہلائے. یہی قرآن ہے. جو چپ ہے علم الہی وہ قرآن ہے, جو علم الہی بول رہا ہے وہ اہل بیت ہے. اب بھی دنیا کی سمجھ میں اہل بیت نہیں آتے. اہل بیت وہ ہیں جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں, ان کا کوئی استاد نہیں ہے, تعلیم لے کر آئے ہیں. اللہ نے ان کو علم دے کر بھیجا ہے. تو جب علم دے کر بھیجا ہے تو یہ کسی کے محتاج نہیں ہے سیکھنے کے لیے. یہ سیکھنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے, نہ یہ وسیلے کے محتاج ہیں کہ جب اتنے سال کے ہوں گے تب بولیں گے. یہ وارث قرآن ہے, یہ وارث قرآن ہے. میرا عزیزو, کتنا بڑا کوئی حافظ ہو, کتنا بڑا حافظ ہو, بھئی یہ میموری ہے نا, حافظہ ہے. بہت سے حافظ ہیں جو قرآن کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ ایک لفظ کہیے تو اس لفظ سے جتنی آیتیں شروع ہیں سب سنانے لگ جائیں گے. کچھ حافظ ایسے بھی ہیں کہ جو الٹی سورے بھی اسی رفتار سے پڑھتے ہیں جتنی رفتار سے سیدھی پڑھتے ہیں. بھئی میموری ہے, ہر ایک کا ذہن ہے, کیپیسٹی ہے, یادداشت ہے کہ نہیں ہے. اچھا, وہی جو حافظ صاحب تھے جب ان کی عمر ایک حصے میں پہنچی 60 65 70, تو ہم نے کہا کہ بھیا اب کیا حالات ہیں. یعنی حافظ صاحب زندہ تو ہیں لیکن اب وہ بات نہ رہی. ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا کیا چاہیے تھا کہ اور حافظہ قوی ہو جاتا اور حافظہ بڑھ جاتا. یاد رکھیے گا, بغض اہل بیت کے ساتھ اگر علم ہوگا تو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ذلت و توہین ملے گی. لیکن اگر علی کی محبت دل میں ہوگی تو عمر جتنی آگے بڑھے گی اتنا بڑا مرجع بنے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ہمارے مرجع وقت کو کتنی عمر ہے. جس عمر میں ذہن کام نہیں کرتا نا اس عمر میں وہ فتوے دے رہے ہیں. وہی قرآن پہ نظریں, وہی معصومین کی حدیث پہ نظریں, وہی فرامین اہل بیت کے اوپر نظریں. اچھا, تو کہ حافظ صاحب کا حافظ صاحب تو تھے, اب وہ بات نہیں رہی. اب کہیں کہیں اٹک جاتے ہیں, لقمہ دینا پڑتا ہے, سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک زمانہ ایسا آیا, ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بستر پہ لیٹے ہیں وہی ہیں. وہی بدلے تو کیا نہیں, بدلے نہیں, وہی ہیں. لیکن اب جو ہے بہت زیادہ ویک ہو گئے, کمزور ہو گئے. میں نے کہا جسم کمزور ہوا یا ذہن؟ کہا صاحب جسم بھی کمزور ہو گیا, ذہن بھی کمزور ہو گیا. اب تو آدھی سورے بھول گئے ہیں. وہ جو بات تھی نا کہ آپ ایک لفظ کہتے تھے اور یہ اس لفظ کی ساری آیتیں, اب وہ والی بات نہیں رہی. اچھا, آپ جب پہنچے, جب وہ دنیا سے چلے گئے, کہا اب سنا دیجئے. ساری طاقتیں لگ گئیں صاحب. ایک آیت سن, بڑی تمنا, بڑی حسرت تھی کہ ان کی زبان سے ایک آیت سن لے. کہا بیوقوف ہو گئے, اب یہ دنیا میں نہیں رہے, اب یہ دنیا میں نہیں رہے, مر گئے ہیں, انتقال ہو گیا. میں نے کہا ایک لفظ سنوا دیجئے. کہا ایک حرف نہیں قرآن کا سنا سکتے. میں نے کہا حافظ تھے, کہاں تھے, ہے نہیں. سانسیں رکی, قرآن الگ ہو گیا. سانسیں رکی, قرآن سے رشتہ الگ ہو گیا. تو حافظ وہ ہوتا ہے قرآن کا جو سانس رکنے کے بعد نہ سنائے. وارث قرآن وہ ہے جو سر نوکے نیزہ پہ رہے.
کون اہل بیت ہیں؟ جو نوک نیزہ پہ تلاوت فرما رہے ہیں. بس میرے عزیزوں، جو نوک نیزہ پہ تلاوت ہو رہی ہے وہ اہل بیت ہیں. جن کے گھر کی کنیز پوری زندگی قرآن میں گفتگو کرے وہ اہل بیت ہیں. جن کے گھر کے بچے تلاوت قرآن کریں وہ اہل بیت ہیں. جو 3 دن کی عمر میں قرآن سنائے وہ اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت ہیں جو طہارتوں کا مرقع ہے، جو پاکیزگی کا عنوان ہے. میرے عزیزو، یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول ہیں. معصوم نے فرمایا پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے. وجہ پوچھی گئی کہ صدقہ حرام کیوں ہوتا ہے؟ کہا صدقہ اس لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی جان حفاظت کے لیے نکالا جاتا ہے اور وہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے. ہم وارثان آیت تطہیر ہیں، ہم اہل بیت میں ہیں. میرے عزیزو، اہل بیت، یہ آیت جو آیت تطہیر ہے، آپ حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں نا. یہ حدیث قصہ میں جو آیت تطہیر ہے یہ اس کا شان نزول ہے. یعنی شان نزول مطلب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو کب نازل ہو؟ حدیث قصہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہے کہ رسول کی طبیعت ناساز ہے، امام حسن آئے، امام حسین آئے. لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین کہاں آئے؟ چادر میں آئے کہ نہیں آئے؟ یہ چادر میں آئے نا. امام حسن بھی چادر میں آئے، امام حسین بھی چادر میں آئے، بی بی زہرا بھی چادر میں آئی، شہزادی کونین مولا کائنہ سب چادر میں آئے. امام حسین جب چادر میں آئے، طریقہ سب کے آنے کا ایک ہے. ہر ایک نے اپنے رشتے کے اعتبار سے رسالت کی خوشبو کا ذکر کیا. نواسوں نے کہا کہ نانا. اجازت سب نے لی. امام حسین نے بھی اجازت لی چادر میں آنے کی. اجازت لی، نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ میں اپنے پڑھے لکھے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کیوں اجازت لی؟ گھر انہی کا، چادر ان کی والدہ کی. اپنے گھر میں اپنی ماں کی چادر میں آنے کی اجازت لے رہے ہیں. اللہ کا گھر، اللہ کی نماز، مسجد میں اللہ کا رسول. ایک روایت دکھا دو کہ جو پوچھا ہو نانا کیا میں آپ کی پشت پر بیٹھ جاؤں؟ یہ میں صاحبان فکر کو دعوت دے رہا ہوں. وہ حسین جو اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز میں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں لے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا گھر، اللہ کی نماز، رسول اللہ نماز پڑھ رہے، اجازت لے کے نہیں بیٹھے نانا اجازت ہے میں آپ کی پشت پر بیٹھوں. جس حسین نے اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز میں اجازت نہیں لی، اس حسین نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کی چادر میں آنے کی اجازت کیوں لی؟ مولا آپ نے اجازت کیوں مانگی؟ کہا میں ہوں معصوم، اس چادر میں آنی ہے آیت تطہیر. اگر بغیر اجازت کے آ جاتا دنیا کہتی بچہ تھا بچپنے میں آ گیا. اذن رسول کی مہر لگوا کے آ رہا، رسول کی اجازت سے آ رہا ہوں. میں ہوں وارث تطہیر، میں ہوں وارث تطہیر. میرے عزیزو، یہ قبیلہ صاحبان تطہیر کا ہے اور مرکز آیت تطہیر شہزادی کونین ہے. بی بی وہ ہیں جن کے وسیلے سے اہل بیت کا تعارف کرایا گیا. فاطمہ، سیدہ، بہت سے القاب ہیں بی بی کے. میرے عزیزو، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. پروردگار اس ذکر کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرمائے، جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے. حسین اور میرے مظلوم امام کی دکھیا ماں اپنے عزادار کو تنہا نہیں چھوڑتی. بی بی اپنے لال کے رونے والوں کو کبھی مصیبت کے وقت میں، نزا کا وقت ہو، جب آپ کے سب ہوں لیکن کام کوئی نہ آ سکتا ہو،
تو یہ سہارا دیتے ہیں. انہوں نے خود کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے سرہانے آ جائیں گے، ہم تمہاری قبر پہ آ جائیں گے. میرے عزیزو، جب یہ آ جائیں تو پھر دہشت کیسی ہے، وحشت کیسی ہے. کون ہے سیدہ؟ کون ہے فاطمہ؟ 18 سال کی ضعیفہ. میرے عزیزو، مولا علی سے پوچھا گیا، ایسی مسجد میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. مولا سے ایک سوال کیا، ایک نوجوان نے کھڑا ہوا مجمع میں، کہا یا علی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجیے. مولا نے کہا بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہنے لگا یا علی یہ بتاؤ مرد کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ مرد کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ اس نے سوال کیا. تاریخ کہتی ہے علی زار و قطع رونے لگے. سارا مجمع حیرت میں، کس نے سوال کیا اور علی رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، گریہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ گھبرا کے کہتا ہے مولا کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ میں نے تو سوال کیا کہ مرد کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. مولا نے کہا تو نے غلطی نہیں کی، اب جواب دے رہے ہیں کہ مرد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو، وصیت رسول کی زنجیر میں ہاتھ بندھے ہو اور اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. پورا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا نا. تصور آپ کریے، علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر. میرے عزیزو، یہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. رسول کی بیٹی، بعد رسول، جسے رونے بھی نہ دیا گیا. کہا جانے لگا کہ ہر وقت رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. میرے عزیزو، یہ کون ہے؟ فاطمہ. پوری زندگی شہزادی نے ایک شکایت بھی تو علی سے نہیں کی. اکثر گھر میں فاقے ہوئے ہیں، اکثر گھروں میں فاقے رہتے تھے، بچے بھی فاقے سے ہیں، لیکن کبھی شہزادی زہرا نے کوئی شکوہ نہ کیا، کسی چیز کی خواہش ظاہر نہ کی، کسی چیز کی تمنا نہ کی. میرے عزیزو، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری عبادت میں میرے شریک ہے، میرے کاموں میں میری مدد کرتی ہے. پوری زندگی. میرے عزیزو، بی بی دربار میں بھی گئی ہیں. کہاں فاطمہ، کہاں دربار. اور وہ دربار میں جب گئیں تو مولا نے واپس جب پلٹ کے آئیں کہا زہرا میں نے سنا ہے کہ تم دربار میں جا کے پہلے تم نے گریہ کیا، بعد میں خطبہ دیا. وہ جو خطبہ فدق ہے اس سے پہلے مولا فرماتے میں نے سنا کہ تم نے پہلے گریہ کیا، پہلے خوب روئی، اس کے بعد خطبہ دیا. یہ رونا کس بات کا تھا؟ یہ گریہ کیوں کیا؟ کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ میں اس لیے رونے لگی کہ میں دربار میں گئی، میری تعظیم میں کوئی کھڑا نہ ہوا. جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے وہ دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہ کہا. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. وہاں گئیں اور وہاں جانے کے بعد وہ ساری جو گفتگو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن میرے عزیزو، جب رسول کی تحریر کو کسی ظالم نے لیا اور اس کو چاک کر کے زمین میں پھینک دیا تو سیدہ جھک کر اپنے بابا کی تحریر کو چنتی رہی، اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے فاطمہ چنتی رہی. علماء بیان کرتے ہیں اس کے بعد زہرا کی کمر جھکی تو کمر سیدھی نہ ہوئی. اے بابا، آپ کی تحریر کو چاک کر دیا گیا. عزادارو دربار سے واپس آئیں، وہ گھر میں آئیں. جب بیت الشرف میں داخل ہوئی تو جناب زینب کی عمر مبارک 3 برس کی ہے، 3 برس کی شہزادی زینب ہے. دوڑ کے آئیں اور اپنی ماں کی آغوش سے لپٹ گئیں.
जनाब जहरा ने अपनी बेटी को जनाब ज़ैनब को आगोश में बिठाया। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा अम्मा दरबार में गई थी आप, दरबार में आपका जाना कैसा रहा? अज़ादारों, एक मर्तबा बीबी रोने लगी, रो के फरमाया बेटी मैं दरबार में गई, 3 घंटे बाद सही वापस चली आई, लेकिन ऐ बेटी ज़ैनब तेरे दरबार
جاتے آواز آئی، یا علی جلدی سے گھر واپس چلے جاؤ،